ہجرت حبشہ کے اہم واقعات۔ 5 نبوی میں ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی ایک جماعت کو ہدایت فرمائی کہ وہ حبشہ کی طرف نکل جائیں اور وہاں اس وقت تک قیام کریں جب تک کہ مکہ کی فضا سازگار نہ ہو جائے۔ انہیں ہجرت کے سفر کے لیے اسپیشل ہدایات بھی فرمائی تاکہ قریش مکہ کی مزاحمت نہ ہو۔ رجب کے مہینے میں 11 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل پہلا قافلہ حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ بعد میں اور لوگ بھی حبشہ کی طرف پہنچنے لگے اور ان کی تعداد 109 تک جا پہنچی۔ ان مہاجرین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے نام یہ خط دے کر بھیجا: میں تمہاری طرف اپنے چچا زاد بھائی کو بھیج رہا ہوں۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت بھی ہے، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کی مہمان نوازی کریں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کے ارادے سے حبشہ روانہ ہوئے، لیکن رستے میں ان کو آمادہ کر لیا گیا اور پناہ دینے پر واپس لوٹ آئے، اور دوسری روایات میں ان کی ہجرت یمن کی طرف بتائی جاتی ہے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو حبشہ میں قیام کی اجازت دے دی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسماء نے نجاشی کے بیٹے کو دودھ پلانے کی پیشکش کی، جو منظور کر لی گئی۔ اس طرح مسلمانوں کے بادشاہ کے ساتھ تعلقات مزید خوشگوار ہو گئے اور امن و سکون سے زندگی بسر کرنے لگے۔ قریش مکہ والوں کو یہ بات زیادہ پسند نہ آئی۔ انہوں نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو شاہ حبشہ کے پاس بھیجا اور اپنے مفروروں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ نجاشی نے ان سے پہلا سوال کیا: ان میں سے کسی نے چوری کی ہے یا کوئی قتل کیا ہے؟ ان لوگوں نے آگے سے جواب دیا: ان لوگوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، البتہ ان لوگوں نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے جو ہمارے مذہب کے بھی خلاف ہے اور تمہارے مذہب کے بھی خلاف ہے۔ نجاشی نے مہاجرین کو دربار میں طلب کر لیا اور ان سے نئے دین کے بارے میں سوال کیے۔ اس کے جواب میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جامع تقریر کی۔ اس میں انہوں نے فرمایا: اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری اور قطع رحمی کرتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ زیادتی سے پیش آیا کرتے تھے، ہم میں طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ان حالات میں ہم میں خدا نے ایک پیغمبر بھیجا جس کی صداقت اور امانت آپ سب کے سامنے ہے اور ہم سارے اس سے واقف ہیں۔ اس نے ہمیں ایک خدا کی طرف بلایا اور ہمیں اس کی تعلیم دی۔ ہم نے بتوں کو چھوڑا اور ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے ہم کو فرمایا: سچ بولے، امانت داری کریں، صلہ رحمی کریں، انسانوں کا حق ادا کریں، خون ریزی اور حرام باتوں کو چھوڑ دیں، عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پیغمبر پر ایمان لائے اور اس کی تعلیمات کو قبول کیا، شرک چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی عبادت کی، حلال و حرام کو پہچانا اور تمام عمل بد سے باز آئے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ اس گمراہی میں واپس آ جائیں، اور ہم نے مجبور ہو کر آپ کے ملک میں پناہ لی ہے۔ نجاشی نے فرمائش کر کے کلام الہی کا ایک حصہ بھی سنا اور مشرکین مکہ کے مطالبے کو مسترد کر دیا کہ مہاجرین کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ تاہم اگلے روز عمر بن عاص نے نجاشی سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے عقائد معلوم کیجیے۔ حضرت جعفر طیار نے جواب میں فرمایا کہ قرآن کی روح سے وہ خدا کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں اور اس کی روح ہیں۔ اس پر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا: جو کچھ تم نے بیان کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی، اس سے زیادہ نہیں۔ اور قریشی سرداروں کا یہ وار بھی خالی گیا اور انہیں ناکام ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔ حبشہ میں مسلمان اب سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن وطن کی یاد اب بھی انہیں ستاتی تھی۔ اس دوران حبشہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ تمام اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا۔ بعض مسلمان فوراً واپس لوٹے، لیکن مکہ کے قریب پہنچ کر انہیں معلوم ہوا یہ بالکل غلط افواہ تھی۔ پھر بعض مسلمان واپس حبشہ لوٹ آئے اور بعض مکہ میں ہی لوٹ گئے۔ قریش مکہ نے پھر مسلمانوں پر مظالم شروع کر دیے تھے، اس لیے مسلمانوں نے دوبارہ ہجرت کا فیصلہ کیا، لیکن اب ہجرت کرنا آسان نہ تھا۔ قریش مکہ نے شدید مزاحمت کی، پھر بھی کم و بیش 100 مرد اور عورتیں حبشہ میں مقیم تھیں، جن میں 83 مرد اور 20 عورتیں تھیں جو حبشہ میں مقیم تھے اور وہاں تبلیغ اسلام کر رہے تھے۔ ان میں سے بعض ہجرت مدینہ کے فوراً بعد مدینہ پہنچ گئے اور جو باقی تھے ان کو 7 ہجری کو ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی بلا لیا۔ ہجرت حبشہ کی اہمیت۔ ہجرت حبشہ تاریخ اسلام کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے
اور ان میں سے بعض کو ظلم سے نجات مل گئی، تاہم مکہ میں مقیم مسلمانوں کو مزید سختیاں برداشت کرنی پڑی۔ اسلام سرزمین عرب سے باہر پھیلنا شروع ہو گیا، گویا اب یہ تحریک بین الاقوامی ہو گئی۔ غیر عرب انسانوں کو بھی یہ محسوس ہوا کہ اسلام عربوں کا ہی مذہب نہیں بلکہ دنیا بھر کے انسانوں کا مذہب ہے۔ اس ہجرت کے نتیجے کے طور پر نجاشی نے اسلام قبول کیا اور اس کی وفات پر ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک ملک کے سربراہ کا اسلام سے متاثر ہونا تحریک اسلام کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ ہجرت حبشہ کی کامیابی نے اس حقیقت کو اجاگر کر دیا کہ اگر مکہ کی سرزمین شجرہ حق کے لیے ناسازگار ہے تو اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے۔ ہجرت حبشہ سے ہی ہجرت مدینہ کی راہ ہموار ہوئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔